یونیورسٹی کے معاشیات کے سلیبس میں 10 سبق ہیں. اس میں پہلا سبق ہمارا ہے جزوی اور کلی معاشیات کا تعارف. پہلی کلاس میں ہم اس کو پڑھ چکے ہیں، اس کے تعارف کو. یہاں پر تفصیل سے دیا ہوا ہے جزوی اور کلی معاشیات کا تعارف. دیکھتے ہیں پہلے جزوی معاشیات کا تعارف. جزوی معاشیات کے تعارف میں سب سے پہلے یہ کہ جزوی کے معنی انتہائی باریک یا چھوٹا، انتہائی باریک یا چھوٹا کہیں یا 10 لاکھواں حصہ، 10 لاکھواں حصہ ہے. اور کلی سے معنی کلی معاشیات، اس کے معنی وسیع ہیں، وسیع پھیلا ہوا. تو جزوی معاشیات چھوٹا یا انتہائی باریک یا 10 لاکھ کا حصہ کے، جبکہ کلی معاشیات سے مراد وسیع یا بڑا کے. مختلف ماہرین نے اس کی مختلف تعریفیں دی، جس میں سب سے پہلے مورس ڈاک جزوی معاشیات کے بارے میں لکھا ہے. مورس ڈاک کا کہنا ہے کہ جزوی معاشیات حقیقت ایک معیشت کا قربینی مطالعہ ہے. معیشت کا قربینی مطالعہ ہے. اس کا مطلب یہ قربینی مطالعہ اس طریقے سے قربین سے انتہائی چھوٹے اجسام، انتہائی چھوٹی چیزیں انتہائی باریکی کے ساتھ دیکھی جاتی ہیں. ان کی حرکتیں، ان کے افعال، ان کے کام اس طریقے سے دیکھے جاتے ہیں قربینی مطالعے میں. اسی طریقے سے جزوی معاشیات معیشت کے تمام کاموں کا انتہائی باریکی سے مطالعہ کرتا ہے، جس کا تعلق انفرادی ہو. یہ اہم ہے. جزوی معاشیات انفرادی مطالعہ، ایک فرد، ایک پروڈیوسر، ایک صارف یا معیشت کی کسی ایک اکائی کا مطالعہ جزوی معاشیات ہے. معیشت کے کسی ایک چیز انفرادی اکائیوں کے مطالعے کو جزوی معاشیات کا مطالعہ کہتے ہیں. اس کے مقابلے میں اگر کلی معاشیات دیکھا جائے تو کلی معاشیات تمام اکائیوں کا ایک ساتھ مطالعہ ہے. اسی لیے کلی معاشیات کے مطالعے کو سرسری مطالعہ کہتے ہیں. کلی معاشیات کا جو مطالعہ یہ سرسری ہے، جبکہ جزوی معاشیات کا مطالعہ انتہائی باریک بینی سے اور قربینی مطالعہ ہے. یہ معیشت کی تمام اکائیوں کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، علیحدہ پارٹ میں تقسیم کر دیتا ہے، اور ہر پارٹ کی انتہائی باریک بینی سے، انتہائی گہرائی سے مطالعہ کرتا ہے. اس کی خصوصیت دیکھتے ہیں جزوی معاشیات کی. جزوی معاشیات کی خصوصیات میں سب سے پہلی چیز جزوی معاشیات کے مطالعے میں وہ ہے انفرادی مطالعہ. انفرادی مطالعہ جزوی معاشیات انفرادی اکائیوں کا ہی مطالعہ کرتا ہے. جیسے کہ پیچھے کی بات آ چکی کہ جزوی معاشیات معیشت کی تمام اکائیوں کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے مطالعہ کرتا ہے. جزوی معاشیات کی خصوصیت یہی ہے. ریگنار پریس اوسلو یونیورسٹی کے ماہر معاشیات ہے ریگنار پریس، انہوں نے 1933 کے اندر معاشیات کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. اس سے پہلے معاشیات کا مطالعہ
ایک مکمل مطالعہ تھا، جزوی اور کلی معاشیات ایک ساتھ مطالعہ کیا جا رہا تھا، لیکن ریگنار نے 1933 کے اندر اس کو دو الگ الگ حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ معاشیات کا سب سے پہلا انعام یافتہ شخص ریگنار کرسٹی ہے، جس نے معاشیات میں نوبل پرائز پہلی مرتبہ حاصل کیا ہے۔ جان ایمرجن اور ریگنار کرسٹی ان دونوں نے مطالعہ کیا ہے اور ان دونوں نے یہ انعام حاصل کیا ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ معاشیات دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک جزوی اور ایک کلی معاشیات۔ انہوں نے دونوں کی خصوصیات بیان کی۔ پھر اس کا کہنا ہے کہ جزوی معاشیات انفرادی مطالعہ ہے، انفرادی اکائیوں کا مطالعہ کرتا ہے، ایک چیزوں کا انفرادی فرم، انفرادی افراد خانہ اور انفرادی قیمتیں، انفرادی مانگ، انفرادی رسد کا مطالعہ کرتا ہے۔ اس کی دوسری خصوصیت دیکھیں گے۔ دوسری خصوصیت ہے جزوی توازن۔ جزوی توازن، جزوی معاشیات جزوی توازن تجزیہ ہے۔ یہ ایک ساتھ پوری معیشت کے توازن کا مطالعہ نہیں کرتا، بلکہ جزوی توازن کا مطالعہ کرتا ہے۔ جزوی توازن ہے کیا چیز؟ سب سے پہلے یہ سمجھیے، اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں آگے۔ جزوی توازن، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ جو قیمت خرچ کرے اس کے برابر اسے افادہ ملنا چاہیے۔ جو قیمت وہ خرچ کرے اس خرچ کی قیمت کے برابر اس کا افادہ ملنا چاہیے۔ تو اس کا افادہ جو اس کو حاصل ہوتا ہے وہ اپنے روپیے اور حاصل کی ہوئی چیزوں کے درمیان کمپیریزن کرتا ہے۔ اسی کمپیریزن کو جزوی توازن کہتے ہیں یا توازن کہتے ہیں۔ جزوی معاشیات، ایک شخص اپنے روپیے کے خرچ کرنے پر کیا افادہ حاصل کرتا ہے اور اس ایک روپیے کے خرچ کرنے پر اس کو روپیہ اور اس چیزوں کے افادے کے موازنے کو جزوی توازن کہیں گے۔ تو ایک شخص کے روپیہ خرچ کرنے پر جو توازن وہ حاصل کرتا ہے اس کو جزوی توازن کہیں گے، اور جزوی توازن کا مطالعہ جزوی معاشیات کرتا ہے۔ اگر پوری معیشت روپیہ خرچ کرنے کے بعد معیشت کے تمام صارفین یا ایک بازار کے تمام صارفین یا ایک جگہ اکٹھا تمام صارفین روپیہ خرچ کرنے کے بعد جو کچھ اپنی چیزوں سے افادہ حاصل کرتے ہیں اس کا مطالعہ کیا ہے تو پوری معیشت کہلاتا ہے۔ لیکن جزوی معاشیات جزوی توازن ہے، لہٰذا ایک شخص کیا خرچ کرتا ہے، اس خرچ پر اس کو کیا افادہ ملتا ہے، اس چیز کا مطالعہ جزوی معاشیات کہلاتا ہے۔ جزوی معاشیات کا مطالعہ نہیں، اس کو جزوی توازن کہتے ہیں۔ تیسری چیز اس میں قیمت نظریہ ہے۔ تیسری چیز قیمت نظریہ ہے۔ جزوی معاشیات قیمتوں کا مطالعہ ہے، بلکہ جزوی معاشیات کو قیمت نظریہ ہی کہتے ہیں۔ جزوی معاشیات قیمت نظریہ کہلاتا ہے اس سینس میں کہ جزوی معاشیات انفرادی قیمتوں کا مطالعہ ہے۔ یہ معیشت کی تمام چیزوں کا ایک ساتھ مطالعہ نہیں ہے۔ ایک بازار کے اندر گیہوں کی قیمت علیحدہ، چاول کی قیمتیں علیحدہ، دال کی قیمتیں علیحدہ، غذائی اجناس کی قیمتیں علیحدہ، لباس کی قیمتیں علیحدہ، ہر چیز کی علیحدہ قیمتیں ہوتی ہیں۔ جزوی معاشیات ہر ایک کی الگ الگ قیمتوں کا انفرادی طور پر گہرائی سے باریک بینی سے مطالعہ کرتا ہے، یہ قیمت نظریہ ہے۔ تو جزوی معاشیات انفرادی قیمتوں کا ہر ایک کی علیحدہ قیمتوں کا مطالعہ کرتا ہے۔ جزوی معاشیات کو قیمت نظریہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر ایک کی قیمتوں کا مطالعہ الگ کیا جا سکتا ہے، ہر ایک کا علیحدہ مطالعہ کیا جاتا ہے، ایک ساتھ ساری چیزوں کا مطالعہ کیا نہیں جا سکتا۔ گیہوں کی قیمت اور چاول کی قیمت کا ایک ساتھ مطالعہ نہیں کیا جا سکتا۔ گیہوں کی قیمتیں اس کی کمی بیشی، گیہوں کی مانگ کی کمی بیشی، گیہوں کی رسد کی کمی بیشی، ہر ایک کا علیحدہ مطالعہ کیا جائے گا۔ پھر دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو چاول کی قیمتوں کی کمی بیشی اور اس کی مانگ کی کمی بیشی، اس کی رسد کی کمی بیشی، کہا کہ یہ اس کا مطالعہ ہے، اسی لیے اس کو قیمت نظریہ بھی کہتے ہیں کہ ہر ایک کی قیمتیں علیحدہ نہیں دیکھی جا سکتی ہے، اس کو ایک ساتھ دیکھا نہیں جا سکتا۔ چوتھی چیز اس میں ہے
کہ جزوی معاشیات مفروضات پر مبنی ہے، یہ فرض کر کے چلتا ہے۔ معاشیات کے اکثر قوانین مفروضات پر ہیں، اس کے مفروضات ہیں، اس کی کنڈیشنز ہیں، جس کا جملہ یہ ہے کہ تمام باتیں حسب معمول ہوں۔ اس وقت میں قیمتوں کی ایلیویشن، مثال کے طور پر جزوی معاشیات، اگر معاشیات کا مطالعہ کریں تو معاشیات کے مطالعے میں سب سے پہلے مانگ کا قانون ہے۔ مانگ کا قانون، مانگ کا قانون سمپل اور سادہ سا، لیکن اپنے ساتھ مفروضات رکھتا ہے۔ اپنے ساتھ مفروضات رکھتا ہے۔ مفروضات کیا ہے کہ اگر تمام باتیں حسب معمول ہوں، اس وقت میں قیمت کے بڑھنے پر مانگ کم ہو جائے گی۔ قیمت کے بڑھنے پر مانگ کم ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر ایک فیملی 5 روپیہ قیمت پر 10 کلو پیاز استعمال کر رہا ہو، ایک فیملی 5 روپیہ قیمت پر، قیمت 5 روپیہ ہو، 5 روپیہ قیمت پر 10 kg استعمال کر رہا ہو ایک ویک میں، ہفتے میں، قیمت کے 5 روپیے سے بڑھ کر 50 روپیہ ہونے پر، جیسا کہ ابھی پیچھے قیمت ہوئی 50 روپیہ ہونے پر وہ فیملی کیا اتنا استعمال کرے گا؟ ہرگز نہیں، اس کی مانگ ڈیفینیٹلی کم ہو جائے گی۔ مانگ کا قانون ہے، قیمت کے بڑھنے پر مانگ کم ہو جائے گی، یا اس کے ریورس قیمت کے کم ہونے پر مانگ بڑھ جائے گی۔ مانگ کا قانون ہے، قانون کا دوسرا پہلے یہ ہے کہ قیمت کے کم ہونے پر، قیمت 50 روپیہ پر کیجی ہوئی پیاز کی، مثال کے طور پر اس فیملی نے اپنی مانگ گھٹا کر 3 kg کر دی ہے، 3 کلو گرام ہو گئی۔ اب 3 کلو گرام ہونے پر قیمت 50 روپیہ ہے، 3 کلو گرام استعمال کر رہا ہے، قیمت کے 50 روپے سے گھٹ کر 5 روپیہ ہونے پر، قیمت کے 50 سے گھٹ کر 5 روپیہ ہونے پر یہ فیملی 3 کلو سے بڑھا کر اپنی مانگ کو ڈیفینیٹلی 10-12 کلو کے قریب لے جائے گا۔ فروٹ کی مثال لے لیں، فروٹ کی قیمت 5 روپیہ ہو تو ایک فیملی 10 کلو استعمال کر رہا ہو، فروٹ کی قیمت 50 روپیہ ہو جائے، ڈیفینیٹلی اس کی قیمتوں کے بڑھ جانے پر ڈیفینیٹلی اس کی مانگ بڑھ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر قیمت کم ہو جائے تو قیمت کے کم ہونے پر 50 سے 5 ہونے پر یہ خاندان اس فروٹ کی استعمال کو 3 کلو سے بڑھا کر 10 کلو کر دے گا۔ یہ قانون اپنے ساتھ مفروضات رکھتا ہے، تمام باتیں حسب معمول ہوں، تب ساری کنڈیشنز ویسی ہی ہونی چاہیے جیسی کہ پہلے تھی۔ اس وقت میں اگر مثال کے طور پر اگر آبادی بڑھ جائے، آبادی کے بڑھ جانے پر قیمت کے بڑھنے کے باوجود، آبادی کے بڑھنے پر قیمت کے بڑھنے کے باوجود مانگ کم نہیں ہوتی، اس لیے قانون جو ہوتا ہے اپنے ساتھ مفروضات رکھتا ہے۔ آبادی کے بڑھنے پر، آبادی بڑھ جائے، فیشن بدل جائے، مثال کے طور پر نئے فیشن کی چیزیں آتی مارکیٹ میں، تو نئے فیشن کی چیزیں بازار میں آ جانے پر اس کی مانگ بڑھ جاتی ہے، حالانکہ اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، تو قیمت زیادہ ہونے پر یا اسی قیمت پر زیادہ مانگ کی جائے گی یا مانگ کم نہیں ہوگی اس وقت میں جب نئی فیشن کی چیزیں آ جاتی ہیں بازار میں۔ تو جزوی معاشیات جو ہے یہ مفروضات پر مبنی ہے، یہ قوانین اپنے ساتھ مفروضات رکھتے ہیں، یہ فرض کر کے چلتے ہیں کہ یہ کنڈیشنز ہونی چاہیے، یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اس کی 5ویں خصوصیت دیکھتے ہیں جزوی معاشیات کی۔ جزوی معاشیات کی 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ جزوی معاشیات جو ہے یہ ٹکڑا نظریہ کہلاتا ہے، ٹکڑا نظریہ، جس کو سلائسنگ میتھڈ کہتے ہیں۔ سلائسنگ میتھڈ یہ معیشت کے تمام حصوں کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں، چھوٹے چھوٹے پارٹ میں تقسیم کر دیتا ہے۔ کلی معاشیات یہ تھوک نظریہ ہے، کلی معاشیات ایک ساتھ مطالعہ کرتا ہے، مکمل مطالعہ، لیکن جزوی معاشیات ٹکڑا نظریہ ہے، اس کا میتھڈ یہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دینا اور چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے اس کا استعمال کرنا۔ اگلی خصوصیت اس کی یہ ہے، نمبر 6، اس کی خصوصیت ہے حاشیائی قانون کا استعمال۔ حاشیائی قانون کا استعمال، سب
سب سے پہلے ہم دیکھیں گے حاشیائی قانون ہے کیا چیز. حاشیائی قانون یہ ہے، یہ بھی اپنے ساتھ مفروضہ کرتا ہے. حاشیائی قانون کا استعمال. حاشیائی قانون کیا چیز ہے؟ حاشیائی قانون کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے دیکھیں کہ حاشیائی قانون یہ بھی اپنے ساتھ مفروضہ کرتا ہے. اس طریقے سے باقی قوانین رکھتے ہیں، حاشیائی قانون بھی رکھتا ہے. حاشیائی قانون کیا ہے؟ پہلی چیز اکائیاں اور حاشیائی قانون یا حاشیائی افادہ لکھیں گے. پہلی اکائی پر اگر 10 افادہ حاصل ہوا ہے تو حاشیائی قانون کے مطابق دوسری اکائی پر حاشیائی افادہ ڈیفینیٹلی ہٹ جائے گا یا ہٹ جائے گا. مثال کے طور پر ہٹ جائے گا. حالانکہ حاشیائی افادے کو ناپنے کا اس کی پیمائش کا کوئی آلہ نہیں ہے. اس کی پیمائش کا کوئی آلہ نہیں ہے. اس کو ہمارے پاس کہ ہم ناپ سکیں، اس کو ہم اس کی پیمائش کر سکیں، ہمارے پاس ایسا کوئی آلہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود یہ نظریاتی ہے، یہ نظریاتی پیمائش ہے. نظریاتی پیمائش کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو پہلی اکائی سے اگر 10 افادہ ملا ہے تو دوسری سے ڈیفینیٹلی 8 افادہ ملے گا، یعنی حاشیائی افادہ گھٹ کے ملے گا. تیسری اکائی پر یہ افادہ مزید گھٹ جائے گا، تب یہ 6 ہو جائے گا. چوتھی اکائی پر یہ پھر گھٹ جائے گا، یہ 4 ہو جائے گا. پانچویں اکائی پر یہ پھر گھٹ جائے گا اور یہ 2 ہو جائے گا. چھٹی اکائی پر یہ 0 ہو جائے گا اور ساتویں اکائی پر یہ گھٹ کر -2 ہو جائے گا. حاشیائی افادے کا قانون یہ ہے کہ حاشیائی افادہ ہر اگلی اکائی سے گھٹ جائے گا، ہر اگلی اکائی سے. مثال کے طور پر ایک میں مثال دیتا ہوں. مثلا اگر کسی شخص کوئی دھوپ سے چل کر آیا ہو، اسے بہت تیز پیاس لگی ہو، اسے ایک گلاس پانی دیا جائے تو پہلے گلاس سے اس کو جو کچھ ملے گا اس کو تشفی کہتے ہیں. یہ تشفی ہے. اس کو جو پہلے گلاس سے جو افادہ ملے گا، اس کو جو تشفی ملے گی وہ ڈیفینیٹلی دوسرے سے گھٹ کر ملے گی. دوسرے افادے سے ڈیفینیٹلی گھٹ کر ملے گی. دوسری اکائی پر اس کو گھٹ جائے گا. دوسرا گلاس اگر وہ استعمال کرے تو اس کا افادہ اس کو گھٹ کر ملے گا. تیسرا پھر گھٹ کے ملے گا، چوتھا پھر گھٹ کے ملے گا. ایک مقام آتا ہے کہ اگر آپ اس کو پانی کا گلاس دیتے رہیں وہ افادہ گھٹتا جائے گا اور گھٹتے گھٹتے ایک مقام ایسا آئے گا کہ وہ پینے سے انکار کر دیتا ہے. دوسری مثال ہے، ایک شخص کو بھوک لگی ہے، اسے چھوٹی چھوٹی روٹیاں دیں. اکائیاں حاشیائی افادے کے مفروضات میں یہ بھی ہے کہ استعمال کی اکائیاں بہت بڑی نہ ہوں، ایک ہے درمیانی سائز کی ہونی چاہیے. اسے چھوٹی روٹیاں دی جائے. پہلی روٹی پر اس کو افادہ 10 ملے گا. بہت تیز بھوک لگی اس کو اور اس کو پہلی اکائی پر پہلی روٹی پر اس کو افادہ 10 ملے گا. اس کو اگر آپ مثال کے طور پر دوسری اکائی دوسری روٹی دے دیں، اس کو ڈیفینیٹلی گھٹ کے ملے گا، 8 ہو جائے گا. اور اس کو دے دیں پھر گھٹ کر 6 ہو جائے گا، اور دے دیں 4 ہو جائے گا، اور دے دیں 2 ہو جائے گا. اب اگر آپ مزید اس کو دیں تو کھانے سے انکار کر دے گا. وہ اپنے مکمل تشفی پر پہنچ چکا ہوتا ہے. اس چیز سے وہ مکمل تشفی پر پہنچ چکا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا پیٹ بھر گیا ہے اور اس کے پیٹ میں گنجائش نہیں، وہ تشفی پر پہنچ گیا ہے. اس لیے کہ اگر وہ 0 پر پہنچ گیا ہے، اس مقام پر ہے، آپ اسے کوئی دوسری چیز پیش کر دیں. مثال کے طور پر کوئی مشروبات دے دیں یا اس کو چاول دے دیں، آپ روٹی کی بجائے پھر کھانا شروع کر دے گا. تو یہ جو چاول آپ نے اس کو دیا ہے وہ دوبارہ استعمال کرنا شروع کر دے گا. یہ مساوی حاشیائی افادہ ہے. اب یہ جو استعمال کر رہا ہے یہ نمبر 6 پر یہ 0 پر پہنچ گیا ہے. اس روٹی سے اس کا افادہ، یہ افادے کا قانون ہے. 0 سے آگے حاشیائی افادے کے قانون میں 0 سے آگے 0 کے بعد جو اکائی استعمال کی جاتی ہے اس سے افادہ ڈیفینیٹلی منفی ملتا ہے. اس کو نقصان ہوتا ہے افادے کا. اگر وہ مزید استعمال کرے اسی اکائی کو، اسی چیز کو دوسری اکائی استعمال کرے تو اس سے افادہ اس کو گھٹ کر منفی ملے گا.
یہ حاشیہ فاضلہ یہ حاشیہ افاضے کا قانون ہے. یہ حاشیہ افاضے کا قانون جزوی معاشیات میں ایک شے کا حاشیائی افادہ ہٹتا جا رہا ہے. اس کا مطالعہ جزوی معاشیات کرتا ہے. دو چیزوں کا 4 چیزوں کا ایک ساتھ مطالعہ وہ نہیں کرتا، بلکہ ایک شے کا حاشیائی افادہ ہٹتا جا رہا ہے، وہ 0 اس کے بعد منفی ہو جائے گا. اس کا مطالعہ کرتا ہے، کل افادہ جو ہے وہ بڑھتا جائے گا. جہاں یہ 0 ہوتا ہے حاشیہ افادے کے قانون کے مطابق وہاں کل افادہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. جہاں یہ منفی ہوتا ہے وہاں کل افادہ جو ہے وہ گھٹنے لگتا ہے. یہ جو افادہ ہے یہ حاشیائی افادہ یہ ڈیفینیٹلی طور پر گھٹتا جاتا ہے. ایک مقام پر 0 ہو جائے گا، اس کے آگے یہ منفی ہو جاتا ہے. جہاں یہ منفی ہوتا ہے کل افادہ گھٹنے لگتا ہے. اس کی خصوصیات میں دیکھیں گے. پھر 7ویں خصوصیت اس کی 7ویں خصوصیت یہ ہے بازاری ساخت کا مطالعہ. نمبر 7 اس کا ہے بازاری ساخت کا مطالعہ. جزوی معاشیات بازاری ساخت کا مطالعہ بھی اور بازاری ساخت کا مطالعہ کرتا ہے، خاص طور پر مکمل مسابقت. دوسرا اجارہ داری. تیسرا چند اجارہ داری. اور چوتھا ہے چند اجارہ داری. چوتھی جو قسم ہے اس میں مطالعے میں اجارہ دارانہ مسابقت. یہ 4 چیزوں کا مطالعہ ہے. مکمل مسابقت بازار کی وہ قسم جس میں خریدار اور فروشندوں دونوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، آپس میں مقابلہ آرائی ہوتی ہے. اشیاء کو فروخت کرنے کے معاملے میں مسابقت ہوتی ہے، مقابلہ آرائی ہوتی ہے. مسابقت کہتے ہیں مقابلہ آرائی ہے. مسابقت سے مراد مقابلہ آرائی. چیزوں کے فروخت کرنے کو لے کر بازار میں فروشندوں کے درمیان جو مقابلہ آرائی ہوتی ہے، اس مقابلہ آرائی کو مسابقت کہتے ہیں. ایسا بازار جس میں فروشندے اپنی چیزوں کو لے کر اپنی چیزوں کو فروخت کرنے کو لے کر آپس میں مقابلہ آرائی کر رہے ہوتے ہیں، یہ مقابلہ آرائی ہے. تو ایک فروشندہ، ایک دکاندار، ایک سیلر، سنگل سیلر وہ بازار میں کیا کچھ کر رہا ہوتا ہے، اس کا مطالعہ جزوی معاشیات کا مطالعہ ہے. ایک فروشندہ، ایک دکاندار یہ بازار میں کیا کر رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے اجارہ دار ہوتا ہے. بازار میں اکیلا پروڈیوسر، وہی فرق، وہی صنعت ہوتی ہے، اکیلا ہوتا ہے اجارہ دار ہوتا ہے. اس کی مختلف قسمیں. تو اس لیے اجارہ دار ایک اجارہ دار، چند اجارہ دار ہوتے ہیں، اس میں سے چند میں سے کوئی ایک. اسی طریقے سے اجارہ دارانہ مسابقت ان بازاروں میں انفرادی طور پر ہر فروشندہ کیا کر رہا ہوتا ہے، ہر ایک کا علیحدہ ہوتا ہے. اس بازار کے اندر خریدار کیا کر رہا ہے، ہر ایک کا علیحدہ مطالعہ. یہ جزوی معاشیات کا مطالعہ ہے. اس کی 8ویں خصوصیت یہ ہے کہ اس کا دائرہ بحث جو ہے یہ محدود دائرہ بحث ہے. جزوی معاشیات کا دائرہ بحث محدود ہے چونکہ یہ انفرادی مطالعہ ہے، گہرائی سے مطالعہ کرتا ہے، باریک بینی سے مطالعہ کرتا ہے. اس لیے یہ بہت وسیع ہے. اس کے مطابق کلی معاشیات کا مطالعہ وسیع مطالعہ ہے اور جزوی معاشیات کا مطالعہ